ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا در انتظار حمد مصطفى بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفى را. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وہ جو شیرین سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چینی ہے میرے مکی مدنی. تیرا پھیلاؤ بہت ہے، تیری قامت بھی ہے بلند، تیری چاؤں بھی گنی ہے میرے مکی مدنی.
دست قدرت نے پھر ایسی تصویر تیرے بعد، دست قدرت نے پھر ایسی تصویر تیرے بعد نہ بنی نہ بنائی ہے میرے مکی مدنی، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، صفات، کمالات اور فضائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی آنچ ہمدار انسو تنہا داری اس عنوان کے تحت کچھ گفتگو کروں گا، اور یہ بات آپ حضرات کی ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام نصیب فرمایا۔ میرے محترم دوستو، ایک بات ذہن میں رکھے، اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں، تمام کے تمام بڑی اونچی صفات کے حامل ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے خصوصی صفات سے نوازا ہے، باکمال بنایا ہے، اور اس وقت کے انسانوں میں جو سب سے بڑے سچے اور امین انسان تھے وہ اللہ کے یہی نبی تھے۔ لیکن جو کمال اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی نبی اور رسول کے حصے میں نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی انبیاء فضیلتوں میں کم ہیں یا رسول کمالات میں کم ہیں، ایسی کوئی بات بھی ذہن میں نہ لائیں۔ ہمارے ہاں کسی بھی نبی کے حوالے سے، کسی بھی رسول کے حوالے سے ایک ذرے کی برابر بھی اگر دل میں بے احترامی آ گئی، ایمان ضائع ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء رسول ہیں، ایک ایک کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کسی نبی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم درجے کا تھا اور یہ بڑے درجے کا تھا۔ سب اللہ کے نبی، سب اللہ کے رسول۔ ہاں یہ ہے نبی اللہ کے خبر پہنچانے والا، نبا سے ہے، اور رسول ارسال سے ہیں، یعنی باقاعدہ نئی دین اور نئی کتاب صحیفے کے ساتھ امت کی طرف مبعوث ہونے والا۔ رسول کے آنے سے سابقہ دین منسوخ ہو جاتا۔ الحمدللہ حضرت آدم ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہو کہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد ہو یا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا ہو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی پر حق اور ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہم اپنے ایمان میں یہ کہہ نہیں سکتے جیسے یہود اور نصارہ گمراہ ہو۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہم مانتے ہیں، اس کے بعد جو نبی اور رسول ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ سلیمان علیہ السلام کو کلم کلا آج بھی ان کے محرف شدہ تورات میں لکھا ہے
کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں، وہ تو جادوگر تھا۔ اللہ کی اس عظیم نبی پر اتنا بڑا فضل، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو جو سلطنت عطا کی تھی، یقیناً وہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے اس نبی پر الزام لگایا کہ وہ سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، خود بھی جادو کے ماہر تھے، جادو کے ذریعے انہوں نے حکومت کی۔ اللہ نے اس کی تردید کی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ سحر اور جادو تو کفر ہے، اور اللہ کے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، تو جادو سے پاک تھے، سحر سے پاک تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کی اس بات کی تردید فرمائی، اور اسی طریقے سے پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظالم بدبختوں نے ایسے انکار کیا کہ آج تک عیسائی آئے دن کچھ نہ کچھ حرکت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کر کے، بے تکریمی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہم دل کی بڑاس نکال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ استہزاء، یہ مذاق، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ بدبخت کے بچے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، ظالموں تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل گئے کہ جو تمہارے دل میں آئے تم بکتے ہو، جو تمہارے ذہن کوئی سوچ اور تصور میں کوئی بات لائے وہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، قلم کے ذریعے تحریر پر لاتے ہو، تف ہو تمہارے، پھر اس کو آزادی رائے کا نام بھی دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ویسے تمام انبیاء علیہ السلام اولو العزم تھے، احترام اور تکریم والے تھے، اونچی صفات کے حامل تھے، سب کے سب سچے تھے، امین تھے، دھوکہ اور خیانت ان کی زندگی میں نہیں تھی، اللہ پاک کی نافرمانی ایک ذرے کی برابر بھی ان کے ذہنوں میں نہیں آتا تھا۔ معصوم جتنے نبی اور رسول ہمارا ایمان ہے، سب کے سب معصوم ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، اس لیے ان کے ذہنوں میں کبھی غلط قسم کا خیال آ نہیں سکتا۔ یہ تو بدبخت یہود نصارا ہے، کبھی کسی نبی پر الزام لگاتے، کبھی کس نبی پر۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے یہ مقام نصیب فرمایا کہ کسی نبی کے بے احترامی ہم کر نہیں سکتے، بلکہ تصور میں نہیں آ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے برحق میں۔ میرے محترم دوستو، لیکن جو مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول ہے، خاتم الرسول ہے، ہادی عالم ہے۔ ہر نبی ایک مخصوص خطے کے لیے آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے نبی ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام عالمین کا، کائنات کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی کائنات کے لیے اپنا رحمت بنا کر دیا۔ آپ رحمت للعالمین، افضل الرسول، ہادی عالم ہے، محبوب خدا اور محبوب کائنات ہے۔ اللہ نے کل جہان کا محبوب آپ کو بنایا کہ فرشتے بھی آپ کی دیدار کو ترستے تھے۔ اللہ نے معراج کرا کر فرشتوں کو بھی آپ کا دیدار کرا دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم ملا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے سامنے۔ آدم علیہ السلام کو
اللہ نے یہ مقام اور فضیلت عطا فرمائی کہ تمام فرشتے اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں سجدہ عبادت بن جاتا ہے۔ یہ فرشتوں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، اللہ کی جانب سے کیا کہ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو وقت جب اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ یقیناً بہت بڑا مقام اور فضیلت یہاں نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مقام، اور دوسری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم وقت اللہ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے، کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں۔ اس لیے فرمایا اے انسانوں تم بھی اس عظیم ہستی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح ہم درود سلام بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا جس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، اور جس کو وہ درود کہا جاتا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ افضل درود یہی ہے، ورنہ جو بھی درود پڑھا اللہ پاک سب درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ سجدہ کرایا گیا فرشتوں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم وقت اللہ کی طرف سے درود اور سلام برابر جاری وسائل۔ اور ہمیں ایک طرف یہ نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شان نظر آتی کہ انہوں نے نمرود کے بت خانے کی بتوں کو توڑ توڑ کے رکھ دیا اور بت شکن کا اعزاز حاصل کیا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفات کے حامل نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں مطاف مقدس سے 360 بتوں کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بت شکن کا اعزاز حاصل کیا۔ فتح مکہ کی دن صبح صادق سے لے کر ظہر کی نماز تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام برابر بتوں کو توڑتے رہے۔ اتنی تعداد میں مطاف میں 360 بت رکھے تھے، صفا پر الگ تھا، مروہ پر الگ تھا، بیت اللہ کی چھت پر الگ حبل قائم تھا۔ آپ سلم آ کر ملتزم شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور فرمایا حبل کی طرف دے کر فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ جو ہی الفاظ وہی تھی اسی وقت نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبول درام سے منہ کے بل زمین پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے۔ اور پھر بیت اللہ شریف کے اندر ظالموں نے وہاں بھی دیواروں پر ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک پر حاجرہ بی حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے نام پہ بت بنا کر نقش کیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک ایک دیوار کو خرید کر وہ تمام نقش مٹا دیے۔ آپ سے نے فرمایا لعنت ہو مشرکین پر، کس طرح اللہ کے نبیوں کے نقش اور بت بنا کر بیت اللہ شریف میں لا کر نصب کر دیا۔ زور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے فارغ ہوئے، تو آپ نے بڑھ کر بت شکنی کا کردار ادا کیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور حلیم متبع تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اے میرے حبیب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا بلند مرتبہ فائز کیا۔ آپ سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے کہ آپ جیسے اخلاق عظیمہ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔
اور دوسری طرف میرے محترم دوستو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم کہ مصر کی نسوانی حسن نے حسن یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کٹا گیا اور قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، انگلیاں کاٹتی چلی گئی اور کہتے چلی گئی اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، اتنا حسن والے بڑے انسانوں میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن دے کر مصر کی نسوانی حسن نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت، حسن سیرت کو دیکھ کر اہل مکہ اور اہل مدینہ نے اپنی گردنیں کٹوا ڈالی۔ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، ہر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت اور سیرت کا ایک نظارہ ملتا ہے۔ مکے کی ایک عظیم عورت خنسا، اس کو جب پتہ چلا کہ احد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی، وہ اس راستے پر جس راستے پر احد سے مدینے کی طرف راستے سے کڑی ہو گئی، اصحاب رسول آ رہے تھے راستے سے، کسی سے پوچھا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہیں؟ کہا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تو اور دستہ جب گزرنے لگے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد آنے والے دستے سے پوچھتے رہے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ کہا وہ ٹھیک ہے لیکن تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ بعد میں آنے والوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا الحمدللہ باپ شہید ہو گیا، بیٹا بائی شوہر شہید ہو گئے، یہ غم ہلکے ہیں اس غم کے مقابلے میں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا، شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات ہے، باقی یہ غم کچھ بھی نہیں۔ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اہل مدینے کی نظر میں کیا ہے؟ جب حنین کے موقع پر اہلیان مکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں مال غنیمت میں سے وہ جو نئے مسلمان تھے ان کو ذرا زیادہ حصہ دے دیا، تعریف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصہ مال غنیمت کا جو حنین میں آیا تھا، اہل مکہ کو جو اس وقت فتح مکہ کے دن قریب 1-1.5 مہینہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے مال غنیمت میں سے کچھ زیادہ حصہ دے دیا۔ تھوڑی سی چیزیں گوئی شروع ہو گئے کہ جن کے خون سے ابھی تک ہماری تلواریں تر و تازہ ہیں، ابھی اسلام لائے ہیں، ان کو زیادہ حصہ مل گیا اور ہمیں کم دیا گیا۔ بہرحال کچھ نوجوانوں کی جانب سے اہل مدینہ کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، کیا سچ ہے؟ تو انصار کے بزرگ بڑے صحابہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے بڑوں نے تو ایسی بات نہیں کی، ہو سکتے کچھ نئے نوجوان ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہو، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں انصار، اللہ تمہیں راضی رکھے، اہل مکہ نے مجھے سفر پر ہجرت کیا، تم لوگوں نے پناہ دی، جگہ دی، اور میں تمہارے ساتھ رہا، تمہارا مقام بہت بلند ہے، لیکن کیا تم اس بات پہ خوش نہیں اہل مکہ مال غنیمت کو لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کو لے کر مدینہ چلے جاؤ؟ اہل مدینہ کی چیخیں نکل گئی یا رسول اللہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمارے غنیمت میں سے، سب کے سب جس کو آپ چاہے تقسیم کیجئے، ہمارے لیے یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب سورت عطا کی
تو حسن سیرت نے بھی آپ کو یکتا بنا. سلیمان علیہ السلام کو تخت اللہ نے عطا کیا. وہ تخت آسمان کے نیچے نیچے، خلا کی بھی نیچے، جہاں تک فضا میں ہوا کا نظام قائم ہے وہاں تک یہ تخت ہوا میں اٹھتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے مقابلے میں جو براق عطا کی، حد نگاہ پہ اس کا قدم پڑتا تھا. اور پھر سلیمان علیہ السلام کا تخت خلا کی نیچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا براق عالم بالا آسمانوں کو بھی چیرتا ہوا عرش معلیٰ پر پہنچا. یہ مقام اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بہرحال ایک موازنہ کر رہا ہوں. وہ کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ ہم دارم تو طرح داری. اے اللہ کے حبیب، وہ انبیاء و رسول جو اپنی ذات میں الگ الگ صفات کے حامل تھے، اللہ نے تمام نبیوں کی صفات، تمام رسولوں کی صفات اور کمالات ایک آپ کی ذات میں جمع فرمائے. وہاں اگر ہمیں پرچون کی دکانیں نظر آتی ہیں یا ہمیں توپ کی دکان نظر آتا ہے. یہاں وافر مقدار میں ہر صفت موجود ہے، ہر کمال موجود ہے. اللہ نے حضور کے ایسے باکمال بنائے. اور میرے محترم دوستو، سورۃ علم نشرح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اس کا ایک جملہ لے کر پوری سورت کی طرف نہیں جا سکوں گا. ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب، کیا ہم نے آپ کی شان کو بلند نہیں کیا؟ آپ کے مقام کو بلند نہیں کیا؟ اب دیکھیے اذان، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں پڑھا جاتا رہے گا، وہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی اذان کے قصہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا. جہاں اللہ کا نام بلند ہوگا اسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوگا. اس پورے کائنات میں ایک خطہ بھی اس وقت ایسا موجود نہیں کہ اذان شروع ہو. یہ سفر چلتا رہتا ہے پورے دن. زمین کے کسی نہ کسی حصے پر اس وقت بھی اذان ہو رہی ہے. کوئی حصہ اذان سے خالی نہیں. مطلب نہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے، نہ اللہ کے حبیب کے ذکر سے خالی. اسی لیے تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. اب دیکھیے قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ہر نبی کو نام سے پکارا. یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا سلیمان، یا ایوب، ہر جگہ یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے لفظ یا سے پکارا. لیکن اپنے حبیب کو جب قرآن میں پکارا، نام لے کر نہیں پکارا، صفاتی نام سے پکارا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. اللہ نے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ صفاتی نام سے اللہ نے پکارا. آپ مقام اور عظمت کو لے. پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی جگہ آیا ہے؟ قرآن 2 جگہ. کتنی جگہ؟ 2 جگہ نہیں، 4 جگہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد کا لفظ پورے قرآن میں 4 جگہ ہے اور احمد کا لفظ 1 جگہ ہے. لیکن وہ حرف ندا کے ساتھ نہیں ہے، یا کہہ کر نہیں پکارا گیا، بلکہ اس بنیاد پہ اللہ نے واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ذکر فرمایا کہ آگے اس کے بعد جو اللہ پاک جو بات بیان فرمانے والے وہ بات نہایت اہمیت کے حامل ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کسی اور کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر فرما. سورۃ محمد 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نزل علی محمد وهو الحق.
ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ حق و صداقت کے بین الاقوامی علم بردار ہے، وہ حق و صداقت کے عظیم رہبر ہے۔ یاد رکھیے قرآن آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یہ مسئلہ نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ کو علم تھا کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت تک، کہیں گے قرآن نے کہیں اور نازل ہونا تھا، غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گا۔ سنتے ہیں آپ؟ ہاں، اسے قرآن نے جانا تھا علی کی طرف، غلطی سے جبرائیل نے پہنچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے ان لوگوں کے غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ نہیں، قرآن غلط فہمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ واقعتاً اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا جب خود میں افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، صحابہ بدزن ہو گئے، اب کیا کرنے ہیں جی کر، اب تو اس سے بہتر ہے کہ شہادت کی موت مر جائے۔ وہاں اللہ نے چوتھے پارے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ دیکھو آج تو افواہ پھیل گئی، بات جھوٹی نکل آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہے، زندہ ہے، لیکن سنو اللہ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا میرے محمد ایک رسول ہے اللہ کے، جب تک اللہ چاہیں گے دنیا میں رہیں گے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے، تو کیا جب میرا محمد دنیا سے رخصت ہوگا تو تم دین کو چھوڑ کر واپس بے دینی کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا اس بات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو تم اللہ تک کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے بلکہ اپنے ہی نقصان کرو۔ چونکہ یہاں اہمیت کے حامل ایک مسئلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے، اپنی ایمان کو اللہ پر خاص رکھو کہ میرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، لانے والا، سمجھانے والا۔ اور تیسری جگہ جب نام لیا سورت فتح، وہ بھی 26ویں پارہ، محمد الرسول اللہ، یہ اس وقت جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی نمائندگی سہیل ابن حنیف نے کی، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سہیل نے کہا آپ معاہدہ لکھتے ہیں، معاہدہ لکھنے جو بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا علی معاہدہ لکھو کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو ترتیب دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کا نمائندہ محمد الرسول اللہ ہوگا، کفار کا نمائندہ سہیل ابن حنیف ہے، دونوں اپنے اپنے لوگوں کی یعنی ان کی طرف سے رہنمائی اور رہبری کر کے یہ معاہدہ ترتیب پا رہے۔ سہیل نے کہا کیا لکھا؟ حضرت علی نے کہا میں نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اور سہیل بن حنیف کے بیچ میں یہ معاہدہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ سہیل چیخا، کہا نہیں، اگر ہم نے اس کو محمد الرسول اللہ ماننا ہوتا تو جھگڑے کس بات کا، پھر تو بات ہی ختم، ہم ان کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے ہیں، پھر کیا لکھے؟ کہا لکھو محمد ابن عبداللہ، ہم محمد الرسول اللہ کو برداشت نہیں کرتے، لہذا اس کو مٹا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی گواہی دیتے میں اس کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو الگ بات ہے، علی مٹا دو، محمد ابن عبداللہ علی کو، رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں کہ لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ فرمایا علی بتائیے کہاں ہے؟ کہا یہ لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا کعب ابن عبداللہ علی کو۔ جب یہ ترتیب پا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے آنے لگے، سورہ فتح نازل ہو گئی، اور حضور اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب، مکے کے کفار آپ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں،
اس صلح سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹا دیا. سنو محمد الرسول اللہ، اللہ قرآن میں لکھتے ہیں یہ لفظ تا قیامت جاری و ساری رہے. دنیا کا کوئی طاقت محمد الرسول اللہ کو مٹا نہیں سکتا. اللہ نے صلح حدیبیہ کے مقابلے میں سورہ فتح نازل فرما کر اس میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ کو ثبت کر دیے جو کفار نہیں مان رہے. اور چوتھا مقام حضور کو جو اللہ نے عطا فرمایا، چوتھی جگہ وہ ہے ختم نبوت. اللہ وما محمد الا رسول، سورۃ احزاب 22 پارہ. وما محمد الا رسول نہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنانا تھا، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنا تھا، ضروری تھا یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ فرمائے سنو میرا محمد ہی میرا آخری رسول ہے، کوئی اور نہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد مدعین پیدا ہو کہ ہم بھی رسول ہیں. قیامت تک اللہ نے ما کان محمد کے ذریعے قیامت تک اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی محفوظ فرما دیا، رسالت کو بھی محفوظ فرما دیا. اب قیامت تک دجال تو آئیں گے، شیطان لعین تو آئیں گے، بدبخت ازلی جہنمی تو آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول اور نبی نہیں آ سکتا. جو دعویٰ کرے گا وہ کائنات کا بدترین کافر. مرزا غلام محمد قادیانی کیا ہے؟ کائنات کا بدترین کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کی بات کو رد کر دیا. جو قرآن کی بات نہ مانے، ایک لفظ کا بھی انکار کرے، اس میں کوئی ایمان نہیں. یہ ہمیں اخلاق دکھاتے ہیں کیسے کردار والا، ہم جانتے ہیں اس کے اخلاق کو بھی اور اس کے کردار کو بھی. حضور کے مقابلے پر انگریز بدبخت نے اس کو لا کر کھڑا کیا. تو انگریزوں تمہارے اوپر اور تمہارے انتخاب پر لعنت، کس کو تم نے منتخب کیا؟ تو ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فرمایا میرا محمد ہی آخری نبی اور رسول، خاتم النبیین والرسول ہے. تو مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے یہاں یہ بتایا گیا. میرے محترم دوستوں، اور مقامات وقت زیادہ مانگتا ہے لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں. میں بتا سکتا کہ اللہ پاک نے مسلم کی کن عظیم کمالات کا حامل بنایا ہے. اور پھر قیامت کے دن شفاعت، تمام نبیوں کو شفاعت صغرا حاصل ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرا حاصل ہوگی. آپ سب کی شفاعت سب سے بلند ہے. اللہ رب العزت ان عظیم پیغمبر کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے، انہیں کی راہ پر چلنے کے ہمیں اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.